السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 23 اگست کی کال لے کے۔ اچھا، آج کا جو ریپ اپ سیشن ہے میں نے تھوڑا مختلف طریقے سے ترتیب دیا ہے۔ روزانہ میں ایک ہی بات آپ کو بتاتا تھا کہ کل ہم نے کیا کہا تھا، آج کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ اس سے کتنا ہیلپ لیتے تھے۔ بہرحال میری کوشش ریپ اپ سیشن میں صرف ایک ہی ہے، ایجوکیٹ کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا آج کیا ہوا ہے۔ تو آج میں نے کچھ دوسرے اسپیکٹس کو سامنے رکھا ہے اور کچھ دن یہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر مزید دوسرے اسپیکٹس پہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ لوگ لرن کر سکیں کہ مارکیٹ میں کیا کیا چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور جو بھی مارکیٹ میں ٹریڈ کرتا ہے اس کو کن کن چیزوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں پہلے تو میں نے چارٹ دکھایا ہے جو آج کا چارٹ ہے، مینلی وہ چارٹ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے دائیں جانب گرے کلر کے باکس میں ایک میں نے آپ کو چھوٹا سا 3 کینڈل دکھائی ہیں۔ وہ 3 کینڈل جو ہیں آخری 3 کینڈل ہیں، یعنی کہ آج کی ملا کے تو 21 آج کیا 22 ہے، تو 22 21 اور شاید 18 3 کینڈل ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، جمعہ پیر اور منگل کی۔ تو ان کینڈلوں کو دیکھنے سے جو فیل ڈیولپ ہوتی ہے مارکیٹ کے بارے میں وہ میں نے یہاں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر چارٹ میں نے آپ کو ہائی اور لو دکھایا ہے کہ ہائی کیا ہے 47,665 کے پاس، لو کیا ہے 47,380 کے پاس۔ اب پریسائز لیول ٹیبل میں یہ دونوں کہاں تھے؟ یہ دونوں فرسٹ ریزسٹنس اور فرسٹ سپورٹ ہیں اور دونوں یلو ہائی لائٹڈ نہیں ہیں۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ دونوں ریزسٹنس سپورٹ تو بالکل ہیں مگر یہ کوئی بہت اسٹرانگر ریزسٹنس یا بہت اسٹرانگر سپورٹ نہیں تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے اوپر بائیں جانب والیومز کی آپ کو اس مہینے کے والیومز دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس مہینے کے والیوم کس طرح چل رہے ہیں، ڈکلائن اس میں کس طرح کا ہے، وہ میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگست کی شروع سے آج تک والیوم کا ڈکلائن کس طرح چل رہا ہے، یہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو انویسٹر جو کانفیڈنس ہوتا ہے یا ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ تھوڑا سا مزید اس پہ محنت کریں تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگست کا جو مہینہ ہے جو شروع ہوتا ہے، تو اگر کوئی بڑی موو بنی تھی تو 31 جولائی کو بنی تھی۔ 31 جولائی کے بعد 2 اگست کو بھی ایک بولش سیشن تھا مگر 1 اگست سے ایگزاسشن کے سگنل جنریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ اگست کا مہینے کی آج 21 تاریخ ہو گئی ہے اور جو سگنلز ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں۔ تو یہ والیومز ان دا مارکیٹ میں جو دکھائے میں نے KC 100 کے والیوم، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کو جا کے کمپیئر کریں کینڈل اسٹک سے، جو 31 جولائی کی کیا کینڈل تھی، 1 اگست کی کیا کینڈل تھی، تو یہ سب چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر بائیں جانب نیچے میں نے آج کے 100 انڈیکس کے والیومرز دکھائے۔ اب 100 انڈیکس کے جو والیومر دکھائے اس میں 2 والیومر ایسے ہیں جو ٹاپ والیومر ہیں، وہ کون ہیں؟ OGDC اور PPL۔ اچھا، یہ دونوں بڑے ہیوی ویٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ کچھ گین کرتے ہیں تو اس کا اثر انڈیکس پہ بہت ہوتا ہے۔ تو یہ 3 روپے 41 پیسے OGDC اوپر اور PPL 1 روپے 52 پیسے اوپر، یعنی کہ 3.5 اور 2% اوپر یہ گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اسٹاک ہے شیل جس نے اچھی پرفارمنس کی، 4.5 روپے اوپر گیا، یعنی کہ 3.5% تو اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ انڈیکس بند ہوتا ہے 30 پوائنٹ نقصان کے ساتھ اور OGDC PPL اور شیل کی پرفارمنس یہ ہے۔ اس کے بعد نیچے حبیب بینک بھی ہیوی ویٹ ہے، حبیب بینک کے بھی کافی پوائنٹ ہوتے ہیں، ایون TRG کا بھی ویٹ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اتنی زیادہ پرفارمنس، کیونکہ 3.5 اور 2.5% پرفارمنس بہت ہوتی ہے، تو اگر 2 سے 2.5% سے اوپر PPL ہے اور 3.5% پہ شیل اور OGDC ہیں، تو آخر اگر پرفارمنس ان کی نہیں ہوتی، اتنا گین نہیں کرتے، تو انڈیکس کہاں کھڑا ہوتا؟ تو یقیناً انڈیکس کا جو پچھلا پریشر ہے وہ آپ کو آج بھی اسی طرح نظر آتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے OGDC PPL اور شیل بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے تو باقی آئل اسٹاک کدھر ہیں؟ ان کی پرفارمنس ان کے برابر کیوں نہیں ہے یا ان کے آدھے پہ کیوں نہیں ہے اور ان کا والیومز کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں ہے؟ والیوم کی طرف میں دیکھتا ہوں، TRG کی تو آپ کو پتہ ہے یہ انڈیکس اورینٹڈ اسٹاک ہے اور اپنے فنڈامنٹلز پہ تو یہ اتنا موو نہیں کرتا۔
اب اس کے علاوہ PIBTL، کراچی الیکٹرک، سنرجی اور بینک آف پنجاب، یہ 4 اسٹاک ایسے ہیں جو تقریباً یہ بناتے ہیں 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا والیوم. 4 اسٹاک، ٹوٹل والیوم 7 کروڑ 31 لاکھ کا ہے، جس میں سے اگر OGDC کا نکال دیں تو 6 کروڑ بچتا ہے، PPL کا نکال دیں تو 5.5 کروڑ بنتا ہے، اور 1.5 کروڑ یہ نکال دیں تو 4 کروڑ کا والیوم بنتا ہے. تو اب ذرا سمجھیے آپ کہ یہ جو پینی اسٹاک ہیں، یہ پینی اسٹاک 1.5 کروڑ کا والیوم اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور OGDC اور PPL تقریباً 2 کروڑ کا والیوم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. 2 اور 1.5 3.5 کروڑ ہو جاتے ہیں. 3.5 کروڑ کو 7 کروڑ میں سے نکال دیجیے تو ٹوٹل 3.5 کروڑ کا والیوم بنتا ہے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کو دائیں جانب لے کے آل شیئر انڈیکس کے ٹاپ ایکٹیو اسٹاکس، جو آج کے ٹاپ ایکٹیو اسٹاک ہے. تو جناب WTL 2 پیسے اضافے کے ساتھ 2.5 کروڑ کا والیوم. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹاپ والیومر میں WTL، NPL، OGD، یہ میں نے 10 ٹاپ والیومر دیے ہیں. تو WTL، NPL، OGDC، دیوان فاروق موٹر، GSBL اور TPLP، پھر اس کے بعد PPL اور اس کے بعد پھر PIBTL اور کراچی الیکٹرک. تو اوپر سے میں 2 اسٹاک ایسے ہیں جن کو اس میں سے نکالنا چاہوں گا، ایک OGDC اور ایک NPL، کیونکہ فنڈامنٹلی بھی یہ اسٹاک اچھے اسٹاک ہیں. تو اگر اور ٹوٹل میں سے اگر نکالوں تو 4 اسٹاک میں نکالوں گا، NPL، OGDC، PPL اور NCPL. تو کتنے اسٹاک بچ جاتے ہیں؟ ٹوٹل جو آل شیئر کے 10 والیومر ہیں اس میں 6 والیومر ایسے ہیں جو بس والیومر ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں لوگوں کا انٹرسٹ کیا ہے، کیا بروکر فیوریٹ اسٹاک چل رہے ہیں یا مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے. کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ سینسیبلی پرفارم کر رہی ہے، تو کیا یہ مارکیٹ کا سینس ہے، یہ مارکیٹ کی سینسیبلٹی ہے؟ یہ تمام چیزیں ایک ٹریڈر کو فیل کرنی چاہیے. اگر اس کو سمجھے، وہ صرف انڈیکس کے 30 پوائنٹ یا انڈیکس کے 200 پوائنٹ یا انڈیکس کے 100 پوائنٹ سے کوئی دھیان نہیں بنتا، کوئی مارکیٹ کے بارے میں وہ نہیں بنتی. مارکیٹ کی تمام چیزیں، ابھی تو اور بھی چیزیں ہیں اس میں کہ کتنے اوپن سودے ہیں، سیٹلمنٹ کیا ہو رہی ہے، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو گراف فورن انویسٹر کا بن رہا ہے کہ ان کا گراف کیا ہے، اور لوکل انویسٹر کا گراف کیا ہے، ریٹیل انویسٹر کا گراف کیا ہے. یہ تمام چیزیں. اچھا، یہ میں اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی 2 3 4 گھنٹے لگتے ہیں. بھائی اس کے اندر صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں. اگر آپ کو ایک عادت ہو اور آپ کو پتہ ہو کون سی چیز کہاں ہے تو ایک نظر ڈالنی پڑتی ہے. ایسا نہیں کری تو آپ کو سمجھا رہا ہوں تو مجھے 2 4 منٹ لگ گئے، ورنہ تو میں تو جب چارٹ پہ جاؤں گا یا میں ان ویب سائٹس پہ یا اس جگہ پہ جاؤں گا جہاں یہ نظر آتے ہیں تو میرے لیے یہ 10 سیکنڈ دیکھنے کی ضرورت ہے. 10 سیکنڈ اس کو دیکھا، 10 سیکنڈ اس کو دیکھا، سب سمجھ میں آ جاتا ہے. تو بہرحال میں ہائی لائٹ کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ ان تمام چیزوں سے واقف ہوں. اب بیچ میں پریسائز ٹیبل ہے، اس میں پہلے میں نے جو وائٹ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے اس میں تو وہ 2 لیول بتائے ہیں جو آج کا ہائی اور لو ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے آپ کو 2 باتیں پتہ لگتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ لیول کی اہمیت تو ہے، مانیں یا نہ مانیں، نہیں مانیں گے اپنا نقصان کریں گے. دوسرا جو نیچے پنک کلر کا جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ بیسیکلی وہ لیول تھے جو دونوں کمنٹری میں انڈیکیٹ کیے گئے تھے. 47,145 کے نیچے پریشر کے کنٹینیو ہونے کی بات کی گئی تھی، جو کہ نہیں ہوا تو لہذا پریشر ہی نہیں ہوا آج مارکیٹ میں. ٹھیک ہے جی. دوسرے یہ کہا گیا تھا کہ 47,748 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو میں آپ کو وہ پورا جملہ بھی بتا دیتا ہوں کیا کہا گیا تھا کہ اگر 47,148 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن گوئنگ پریشر جو ہے منیمائز ہوگا. تو منیمم ایکسپیکٹیشن جو ہماری تھی وہ یہ تھی کہ کم سے کم اس لیول کے اوپر ٹریڈ کرے تو پھر جو کل والا پریشر ہے وہ کم ہوگا. تو اب دیکھیے آج کے سیشن میں تو یہ نہیں ہوا. تو واٹ ڈز اٹ مین کہ آج کا سیشن ایک صرف اگنورنس ہے، وائٹ سیشن کہوں گا. اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. مارکیٹ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے جس طرح کل کی کلوزنگ کے پاس کھڑی تھی، کوئی بڑا فرق نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلے، بڑی تفصیل سے میں نے سمجھایا، کل انشاءاللہ مجھے اتنا ٹائم نہیں لگے گا. آگے چلتے ہیں جناب.
प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो इसमें अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने कहा, मेरे व्यूज़ में कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ मैंने कोशिश की आपको समझाऊं। आज की मार्केट में OGDC और PPL का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने मार्केट को किस तरह स्ट्रांग रखा हुआ है। और वो कुछ हेवी वेट जिनका मैंने जिक्र किया, शेल होगा, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है लकी हो या नेस्ले शेस्ले टाइप स्टॉक हो, इस तरह के भी कुछ स्टॉक हो जो 10 पैसे, 1 रुपया, 5 पैसे प्लस में खड़े हो, तो उन्होंने इंडेक्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया होगा। तो ये तमाम चीज़ें हुई होंगी, मज़ीद आप जाके देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो मौजूदा सूरत हाल कोई तब्दील नहीं हो, इसलिए मैं अपनी पुरानी कॉल पे फोकस हूँ। मेरा अभी भी मानना यही है कि एक्यूमुलेशन के लिए दिमाग में रखना चाहिए कि सेलेक्टिव स्टॉक या सितंबर पोर्टफोलियो, इन दो के अंदर से हम अपने स्टॉक लेंगे, स्प्लिट बाइंग करेंगे और बैकफुट एक्यूमुलेशन करेंगे, ठीक है जी, ताकि अगर कोई प्रेशर आए तो हम उसको हैंडल करें और उसका फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि उस पर परेशान हो। अभी भी मैं समझता हूँ 47,145 के नीचे प्रेशर कंटिन्यू करेगा। 46,745, 686 वही टारगेट एरिया है, उसको तोड़ने से रास्ता बनेगा 45,765 तक। बुल्स एक्साइटमेंट जो है अभी भी वहाँ से दूर है, और वही वाली बात जो कल कही कि मिनिमम इस अगर सेलिंग प्रेशर को या एग्जॉशन को कम करना है तो 47,748, 784 के ऊपर मार्केट को अब रुकना पड़ेगा, ठीक है जी। सिर्फ टेस्ट करने की बात नहीं, आज तो टेस्ट भी नहीं कर सके, रुकना पड़ेगा। मैं इस बात पे बिलीव अभी भी नहीं करता कि हाइपर स्टार्ट या कोई हाइपर मूव जो है मार्केट में कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है। 48,000 वाला जो लेवल है उसके नीचे मार्केट हर वक्त एग्जॉस्ट करने की पॉसिबिलिटी रखती है। तो इन तमाम चीज़ों को समझ के ट्रेड कीजिए। कोई शॉर्ट टर्म, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए आज आपको दीवान फारूक दिया गया, इससे पहले भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए मतलब मुश्किल वक्त में भी ऐसे स्टॉक दिए जाते हैं। और मैं जिन लोगों ने भी हमारी कॉल पे क्या टावल है, TOWL, उसको फोकस किया था, वो कॉल आपको पता है कब दी गई थी, आज तो नहीं दी गई ना, कल दी गई है, पहले से दी गई है आपको। अगर उस पर एंट्री ली है तो इस मार्केट में भी, इस वॉल्यूम में भी वो 7.5% की क्लोजिंग दे रहा है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर भी हों तो 1100 रुपये रोज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 100 शेयर अगर हों तो 1100 रुपये रोज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है मार्केट में। सवाल ये है कि आप कितने फोकस हैं, कितने तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं, फोकस हैं, तो फिर आप इस तरह प्रॉफिट लेते रहेंगे। तो यही मेरा मानना है। कल के सेशन के लिए फॉलो कीजिए इस कॉल को। अल्लाह ताला बहुत आपको कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।